بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ سعودی ایئر لائن کی بین الاقوامی پروازیں معطل رہیں گی۔ سعودی عرب کی ایئر لائن سعودیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت آنے والوں کے لیے بین الاقوامی پروازیں آئندہ اعلان تک معطل رہیں گی۔ عرب نیوز کے مطابق ایئر لائن نے مملکت کے ایسے اقامہ ہولڈرز جو کرونا وائرس کے بعد سے سعودی عرب سے باہر ہیں ان کی واپسی کے لیے ضوابط جاری کیے ہیں جو سفری شرائط پر مبنی ہیں۔ سعودی ایئر لائنز کے مطابق مملکت میں موجود اقامہ ہولڈرز اور واپسی کے خواہش مند وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر آبشر کے ذریعے جاری عہدہ پروگرام پر اندراج کرائیں۔ آبشر کی ویب سائٹ پر عہدہ پروگرام میں اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، رابطے کے لیے موبائل نمبر، روانگی کا شہر اور آمد کا ہوائی اڈہ جیسی معلومات فراہم کرنا ہوگی۔ ان تمام معلومات کی فراہمی کے لیے غیر ملکیوں کا آبشر کی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں۔ سعودیہ کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ مخصوص سفری شرائط کے بارے میں اکثر افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ مملکت میں واپس آنے والوں کو اس فارم کے ذریعے اپنی صحت سے متعلق مطلع کرنا اور ایئرپورٹ پر اترتے ہی اسے ہیلتھ کنٹرول سینٹر کے اہلکاروں کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد 7 دن تک خود کو گھر تک محدود رکھنا ہوگا۔ دیگر یہ کہ ایسے تمام مسافروں کو واپس پہنچتے ہی وبائی مرض سے مکمل آگاہ رکھنے کے لیے وزارت صحت کی تطمین ایپ پر اندراج کرنا ہوگا۔ اس ایپ میں اندراج کا مقصد یہاں بھیجنے والوں کی صحت سے متعلق مستقل پیروی کرنے کا عزم کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ایپ توکلنا پر بھی اندراج کرانے کی ضرورت ہے جس میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے کے بعد ممکنہ انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے بارے میں ہدایات اور مدد فراہم کی جائے گی۔ دراصل سعودی ایئر لائنز نے یہ سفری ضوابط جن ممالک کے لیے جاری کیے ہیں ان میں متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، بحرین، مصر، لبنان، تیونس، مراکش، چین، برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، جرمنی، آسٹریلیا، ترکی، یونان، بنگلہ دیش، فلپائن، ملیشیا، جنوبی افریقہ، سوڈان، ایتھوپیا، کینیا، نائجیریا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود رکھنے کی غرض سے اقدامات کرتے ہوئے غیر ملکیوں کی مملکت واپسی کے لیے 15 مارچ سے بین الاقوامی پروازیں معطل کر رکھی ہیں۔ اندرون ملک پروازیں مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ 31 مئی سے دوبارہ بحال کی گئی ہیں۔ جعل سازی گروہ پھر سرگرم، بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی سما نے بینکوں کے تمام اکاؤنٹس ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نجی اور بینک معلومات کو خفیہ رکھیں۔ کسی کو بھی اپنے اکاؤنٹ اور اپنے شناختی نجی معلومات دینے سے گریز کریں۔ سما نے انتباہ کیا ہے کہ جعل سازی گروہ منظم طریقے سے اکاؤنٹس ہولڈرز کو بے وقوف بنا کر رقمیں نکال رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سما نے بیان میں کہا ہے کہ حالیہ ایام میں دھوکے باز عناصر سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی تک کا نام اکاؤنٹس ہولڈر سے ان کے نجی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بار بار تنبیہ کی جا چکی ہے کہ کوئی بھی بینک کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر سے ٹیلی فون یا سماجی رابطہ وسائل کے توسط سے ان کے اکاؤنٹ اور ان کی ذاتی کوائف دریافت نہیں کرتا، لہٰذا کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس حوالے سے کسی بھی رابطے کا جواب نہ دے۔ سما کا کہنا ہے کہ دھوکے باز عناصر اکاؤنٹس ہولڈرز کو رجانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے نام انعام نکلا ہے، کبھی بتاتے ہیں کہ بینک کے ذمہ آپ کی کچھ رقم نکل آئی ہے، کارروائی کے لیے ذاتی معلومات طلب کرتے ہیں۔ سما کا کہنا ہے کہ دھوکے باز گمراہ کرنے کے لیے نت نئے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے خفیہ معلومات ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ تکنیکی حربے استعمال کر کے ان کے اکاؤنٹ سے رقمیں نکال لیں۔ سما نے کہا ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس قسم کے کسی بھی رابطے کا کوئی جواب نہ دے۔ ہاتھوں سے پیدائشی معذور کمسن سعودی پیراک۔ پیدائشی طور پر ہاتھوں سے محروم کم عمر سعودی بچی نے جسمانی معذوری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے حوصلہ اور ہمت کے بل بوتے پر نہ صرف پیراکی میں مہارت حاصل کی بلکہ وہ انتہائی خوبصورت ڈرائنگ بھی بناتی ہے۔ طرفہ عبدالعزیز پیدائشی طور پر ہاتھوں سے محروم ہے مگر مثالی ذہنی صلاحیتوں نے اسے جسمانی معذوری کا احساس ہونے نہیں دیا۔
ویبن نیوز سبق نے نجی ٹی وی چینل روتانہ خلیجیہ کے مارننگ شو میں بچی سے کی گئی ملاقات کے حوالے سے کہا ہے کہ طرفہ عبدالعزیز جو کہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہونے کے باوجود اپنی والدہ کے ساتھ ہر کام آسانی سے کرتی ہے۔ طرفہ نے پروگرام میں بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے قہوہ پیش کرتی ہیں، بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ باورچی خانے میں ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ ٹی وی پروگرام میں بچی کے والد نے بتایا ہے کہ جب اہلیہ نے بتایا کہ طرفہ پیراکی میں خاص دلچسپی رکھتی ہے تو اس کے شوق کی تکمیل کے لیے اسے مخصوص افراد کو پیراکی کی تربیت دینے والے ادارے میں داخل کر دیا، جہاں اس نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بہت جلد پیراکی پر عبور حاصل کر لیا۔ والد کا مزید کہنا تھا کہ ان کی بیٹی جو کہ پیدائشی طور پر معذور ہے، اس نے کبھی اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ عام بچوں کی طرح ہر کام کرنے کی کوشش کی، جس پر ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مارننگ شو میں کم سن طرفہ عبدالعزیز نے بتایا کہ وہ کس طرح پیراکی کرتی ہیں اور مہمانوں کے تواضع کے لیے قہوہ پیش کرنے میں والدہ کی مدد کرتی ہیں۔ بچی کے والد کا کہنا تھا کہ جو افراد اپنے معذور بچوں کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسپیشل بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ ہرمین ٹرین کی بحالی کا فیصلہ مؤخر۔ سعودی عرب میں ہرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے کہا ہے کہ ٹرین سروس کی بحالی کا پروگرام تبدیل کر دیا گیا ہے تا اطلاع ثانی سروس معطل رہے گی۔ الشرقالاوسط کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ پابندی کا فیصلہ نئے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو درپیش ہنگامی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کلا سفر کرنے والوں کی صحت و سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا گیا ہے کہ جب تک کرونا وبا سے پورا ماحول صاف نہ ہو جائے اس وقت تک ٹرینیں بند رکھی جائیں گی۔ الحرمین ٹرین پروجیکٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی صورتحال کا تقاضا ہے کہ معطلی کا فیصلہ برقرار رکھا جائے اور جب تک صورتحال مستقیم اور واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ٹرینوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ یاد رہے کہ 31 مئی کو انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ ستمبر میں ہرمین ایکسپریس ٹرین بحال کر دی جائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ٹرانسپورٹ کی گنجائش بڑھانے، آسان، آرام دہ اور تیز ترین سفری سہولیات کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ کرونا کے مزید 833 کیسز اور جن میں 26 اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 833 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس مہلک بیماری سے 26 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک ہی دن میں 1454 افراد شفا یاب ہوئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مملکت میں اب تک مصدقہ کیسز کی تعداد 3,18,319 ہو گئی ہے۔ مملکت میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3,982 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اب تک کرونا سے 2,93,964 افراد شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ جمعرات کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 کے سب سے زیادہ کیسز مکہ مکرمہ میں آئے، جن کی تعداد 82 تھی، جبکہ مدینہ منورہ میں 74، دمام میں 48، الحفوف میں 46، الزہران میں 45، ریاض میں 37، جدہ میں 31، المبرز میں 30، طائف میں 27، ینبو میں 26، خمیس مشیط میں 25، حائل میں 22، حفر الباطن میں 21، قطیف میں 19، النائریہ اور جازان میں 16 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ خیبر میں 13، بلجرشی 12، ابو عریش 12، نجران میں 10، بریدہ، الجبیل اور حفچی میں 9، تبوک 8، الجفر اور وادی الدواسر میں 7 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے 22 شہروں میں ایک شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ 15 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2 رہی اور 11 شہروں میں 3 افراد میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 20,373 افراد میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جن کا علاج جاری ہے، جبکہ کرونا کے 1495 مریضوں کی حالت نازک ہے، جس کی وجہ سے انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس ضمن میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو صابن سے دھونے کے علاوہ اہم ترین حفاظتی تدبیر سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس نظام تنفس کے ذریعے فوری حملہ آور ہوتا ہے۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔